والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ محمد رسول الله سبحان اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان اللہ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق ست تکریم قرآ ازام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حبداروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کا اہتمام سیرت کمیٹی میلسی کی جانب سے کیا گیا ہے اور جس محفل کو حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے میں تمام علماء کرام اور زعماء اعظام کا ممنون ہوں جو اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں اور خصوصاً استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب متعن اللہ بعلومہم و فیوزہم کا
ممنون ہوں اپنے بھائی محترم ڈاکٹر زبیر صاحب کا اور اسی طرح مولانا مشتاق احمد ساقی صاحب کا بھی کہ یہ احباب ہیں، ان کا حسن انتخاب ہے اور ان کی پرخلوص دعوت کے نتیجے میں یہ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت میرے ان مہربانوں کو بھی، اسٹیج پہ جو افراد ہیں ان کو بھی، اور آپ کی صورت میں جتنے مہربان موجود ہیں آپ سب کو اور اس فقیر کو بھی ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، کامل ہدایت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے آمین۔ اور پوری زندگی خالص توحید والی، عقیدہ ختم نبوت والی، عظمت اصحاب محمد و محبت آل محمد والی اللہ نصیب فرمائے۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ کی قدر دانی والی زندگی اللہ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے آپ کا اور ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بے شک بے شک۔ اور وہ تعلق جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نفع ہے اور آخرت میں بھی اس کا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کی زندگی کے یہ لمحات اور میری زندگی کے یہ لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے حوالے سے قبول فرمائے ہیں۔ یہ اس خالق کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے اچھائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس وقت آپ اور ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بقول شاعر کے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ اس رب کا کرم ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں، نہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اے نصیر، اے نصیر، یہ اس کے فضل کی بات ہے، یہ کرم ہے اس رب کا، یہ احسان ہے اس رب کا، یہ فضل ہے اس رب کا کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے، وہ جس پہ چاہے احسان کرتا جائے، اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ رزق کے انبار لگا دے تو اللہ، لقمے لقمے کو ترسا دے تو اللہ، بیٹا دے یا بیٹی دے اللہ، زندہ رکھے یا موت دے دے اللہ۔ انبیاء بھی اللہ کے محتاج، صحابہ بھی اللہ کے محتاج، اہل بیت بھی اللہ کے محتاج، اولیاء بھی اللہ کے محتاج، اور اللہ ان سب کا داتا ہے، وہ اللہ ہے اور کلہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی،
تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سبحان اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ اس وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم حضور کی بات کریں، سبحان اللہ ہم حضور کی بات سنیں، ہم حضور کی نعت پڑھیں، ہم حضور کی نعت سنیں۔ یاد رکھیں اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیے، اور حضور کا ذکر اس کائنات کی روح ہے۔ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم حشر ہو یا پھر جنت کا ماحول، ہر دور میں حضور کی بات ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جو نبی کی بات کرے گا، وہ خوش نصیب کون ہے جو نبی کی بات سنے گا، وہ خوش نصیب کون ہے جو آقا کے پیچھے چلے گا، وہ خوش نصیب کون ہے جو نبی کی غلامی کرے گا۔ یہ نصیبے کی بات ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ عالم ارواح میں بھی تھا، ذکر مصطفیٰ عالم دنیا میں بھی ہے، ذکر مصطفیٰ عالم برزخ میں بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ عالم حشر میں بھی ہوگا کہ رب لم یزل نے نبی کے ذکر کو اس کائنات کی روح بنا دیے۔ آپ سنتے آئے، میرا عزیز بول رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے رب کا اعلان یہی ہے، حیث ذکرت ذکرت معیہ، محبوب جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی۔ میں یوں کہتا ہوں کہ رب نے کہا جہاں میری حمد ہوگی وہاں تیری نعت ہوگی۔ محبوب کلمے میں میری بھی تیری بھی بات، محبوب اذان میں میری بھی تیری بھی بات، محبوب نماز میں میری بھی تیری بھی بات، محبوب نماز کے بعد آپ حج پہ جائیں، جس عمل میں بھی جائیں، جہاں خدا کی بات ہوگی وہاں مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ لیکن اس کے بعد یہ فقیر اور بھی کہنا چاہتے کہ رب نے یوں بھی کہہ دیا کہ اے محبوب آدم کا دور ہوگا، نبی آدم ہوں گے، نبوت آدم کی ہوگی، لیکن بات تیری چلے گی۔ نوح کا سفینہ ہوگا، کشتی نوح کی ہوگی، لیکن بات تیری چلے گی۔ زمانہ داؤد کا ہوگا، نبوت داؤد کی ہوگی، ذکر تیرا چلے گا۔ بات ابراہیم کی ہوگی، نبوت بھی ابراہیم کی ہوگی، ذکر تیرا چلے گا۔ اسماعیل کی رسالت نبوت ہوگی، ذکر تیرا چلے گا۔ محبوب آدم سے لے کے شیش تک، شیش سے نوح تک، نوح سے داؤد تک، داؤد سے ایوب تک، ایوب سے یعقوب تک، یعقوب سے خلیل تک، خلیل سے زبی تک، زبی سے کلیم تک، کلیم سے روح اللہ تک، سلام اللہ علیہ مجمعین۔ جس نبی کی باری آئے گی دور ان کا ہوگا، زمانہ ان کا ہوگا، نبوت ان کی ہوگی، بات تیری ہوگی۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیے۔ آدم کی نبوت میں بھی تیرا ذکر، نوح کی کشتی میں بھی تیرا ذکر، موسیٰ کے کلام میں بھی تیرا ذکر، ابراہیم کی دعا میں بھی تیرا ذکر، روح اللہ کی تقریر میں بھی تیرا ذکر کر کے نبیوں کی محفل، رسولوں کی محفل، پیغمبروں کی دعوت میں تیرا ذکر دے کر کہوں گا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ذکر مصطفیٰ، خطیب اہل سنت مولانا معاویہ عاصم معاویہ سیال، نعرہ تکبیر! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں بھی حضور کی اللہ کی بات جب ہوگی نبی کی بات تب ہوگی۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے دور نبوت میں حضور کا ذکر نہ کیا۔
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے اکابر موجود ہیں، میں بہت چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا ہر نبی اپنی امت میں حضور کا ذکر خیر کر کے گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لائیں گے آپ اور نصرت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی امتوں میں ذکر کریں گے میرے نبی کا، ہر نبی نے کیا۔ حضور کی تخلیق کا فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ علماء تو سب جانتے ہیں، میں آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا، ہمارے نوجوانوں کا رابطہ منبر محراب سے کٹ ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کا دماغ ایک پلمبر کی مٹھی میں ہے، ہمارے نوجوان کا دماغ ایک پروفیسر کی مٹھی میں ہے، ہمارا نوجوان ٹویٹر سے یوٹیوب سے سیکھ رہا ہے، لیکن منبر سے اب اس کا رابطہ واسطہ اور ناطہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے شوشے چھوڑتے ہیں، ایک باطل طبقے کا ایک بندہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا، میں اہل و سنت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اہل و سنت کے تینوں مکاتب فکر ہمارا دل ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میری پوری گفتگو اہل و سنت کے ان تینوں طبقوں سے ہٹا کر سنی جائے۔ میں باطل طبقے کی فرقے کی بات کر رہا ہوں، مکتب فکر کی نہیں، فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نور محمد شہید صاحب فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی سنی حضور کو 40 سال تک تو نبی نہیں مانتے، سنی حضور کو نبی 40 سال کے بعد مانتے ہیں۔ اب اس کی گفتگو جب جا رہی ہے عوام میں، ہر بندہ تو علماء کے ساتھ رابطے میں نہیں نا، تو ان کے ذہن میں یہ زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میاں ہمارے سنی علماء کو تو شاید پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ جی 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے حضور کی نبوت کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے حضور کی نبوت کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد کائنات کو وجود بخشا گیا۔ فیصلہ حضور کا سب سے پہلے، بھیجا حضور کو سب سے بعد، فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور نبی روز اول سے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا نبی روز اول سے ہیں۔ حضور جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی تھے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت ہی نبی ہم سب مانتے ہیں، تو حضور کی ولادت سے کے وقت بھی حضور بھی نبی، حضور تو عیسیٰ کے بھی نبی ہے نا۔ نبوت کا فیصلہ روز اول سے، ولادت کے وقت بھی حضور نبی ہیں، 40 سال گزرے حضور نبی ہیں، اظہار نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حضور کا ہر فعل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حالات سخت تھے، حضور ہجرت فرمانا چاہتے تھے، لیکن ہجرت کی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے تابع ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے اظہار نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ نبی حضور شروع سے ہیں، پہلے سے ہیں۔ اس کو عام فہم طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات جلسہ ہوتا ہے، جب کسی جگہ پہ جلسہ رکھا جائے تو آخری خطیب سب سے پہلے آ جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ اس کے لیے علیحدہ ایک جگہ بناتے ہیں، اس کے شایان شان اس جگہ پہ اس کو بٹھا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی راحت کا سما کرتے ہیں، اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور ادھر دریاں بچھنا شروع ہوتی ہیں، قلین لگنا شروع ہوتے ہیں، ممبر سجنا شروع ہوتے ہیں، گلدان میں پھول رکھے جا رہے ہوتے ہیں، خوشبو کا چھڑکاؤ جاری ہوتا ہے، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر تقریروں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، مجمع آنا شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پنڈال بھر جاتا ہے، مجمع لگ جاتا ہے، جلسہ سج جاتا ہے، پھر عروج پہ جب جلسہ پہنچتا ہے اچانک اعلان کیا جاتا ہے اب آخری خطیب آ رہے ہیں، آخری خطیب کے آنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر آنے والا خطیب یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تقریر کے بعد جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی تقریر اور بھی ہونی ہے۔ وہ خطیب جاتا ہے اور آتا ہے، وہ کہتا ہے میری تقریر کے بعد جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی مہمان اور بھی آنے ہیں۔ لیکن خطابت کا ایک اصول اور بھی بتاتا جاؤں، خطابت کا ایک اصول ہے، جو سیکنڈ لاسٹ خطیب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد آخری خطیب کا تعارف بھی کروائے، اس کا اعلان بھی کرے۔ بات سمجھیے، آیا خطیب پر پہلے سب سے، لیکن اس کو آپ سٹیج پر نہیں لا رہے، وہ علیحدہ اس کے شایان شان بٹھایا ہوا ہے، جلسہ لگ گیا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ جب جلسہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جب جلسہ بالکل مجمع لگ جاتا ہے، عروج پہ پہنچ جاتا ہے، پھر آپ اس مہمان خصوصی کو، آخری خطیب کو لے کر آ جاتے ہو۔ کائنات کے رب نے سب سے اول فیصلہ حضور کا کیا ہے، سب سے اول فیصلہ حضور کی نبوت کا کیا ہے، لیکن بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ حضور کی نبوت کا فیصلہ کر کے پھر زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو پھیلایا ہے، اس میں چاند تارے سورج رکھے ہیں، اس میں ستاروں کے قمقمے سجائے ہیں، پھر دھرتی پہ لہلہاتے کھیت، چہچہاتے پرندے، شہر اور گلیاں، پھول اور کلیاں، کائنات میں بہتی وادیاں، بہتی ندیاں اور ہری بھری وادیاں، کائنات میں انسانوں کا تسلسل، ایک جلسہ گاہ کو رب نے سجایا ہے، سنوارا ہے۔ جب مجمع لگ جاتا ہے، جلسہ عروج پہ پہنچتا ہے، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء اپنے حصے کی تقریریں کر کے جا چکے ہیں، لیکن آخری خطیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ خطیب ہیں، وہ جانے سے پہلے ایک بات کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے پھر حضور کا تعارف کرواتے ہیں۔ تعارف کرواتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جب حضور کے لیے نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو پھر انداز قرآن نے سینے میں رکھے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنو اسرائیل، میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہوں، تورات اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعدی، میں اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تعارف کروایا اور تفصیلی تعارف کروایا ہے، بتائے کہ میرے بعد کون آنے والے ہیں۔ اور احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کو احمد کیوں کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ احمد کہا، کیوں؟ کیونکہ حضور سے جو ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کی عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت اللہ نے حضور کا نام سارے نبیوں کو احمد بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، انبیاء کے ذہن میں وہی نام ہے احمد۔ نام حضور کا محمد بھی ہے، نام حضور کا احمد بھی ہے۔ اس کے بڑے معنی آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، ایک معنی اس فقیر کی طرف سے بھی سن لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ نے کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں اللہ نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور احمد وہ ہستی جس نے پوری کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو تو اس کو احمد کہتے ہیں۔ حضور محمد بھی ہیں اور حضور احمد بھی ہیں۔ ایک اور ترجمہ، احمد وہ ذات جس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کر کے دنیا کو اللہ کی حمد سکھائی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ الستو بربکم، جب ساری روحیں خاموش تھیں تو اللہ نے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش، سب سے پہلے روح محمد آگے نکلی اور فرمایا کیوں نہیں ہے میرے رب، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ پھر حضور سے سیکھ کر پھر تمام نبیوں رسولوں نے اور پھر ساری کائنات نے اللہ کی حمد بیان کی۔ تو اب کائنات میں جتنی بھی اللہ کی حمد بیان ہوگی اس کا صحرا براہ راست محمد الرسول اللہ کی ذات کو جائے گا۔ تو جب حضور نے اللہ کی تعریف کی تو حضور کا نام ہوا احمد۔ جلسہ ختم ہوا عالم ارواح کا، روحیں آپس میں جب پھر رہی تھی اور اللہ کی توحید کی باتیں کر رہی تھی، اچانک یہ بات پہنچی کہ وہ کون تھے جنہوں نے اللہ کا تعارف ہمیں کروایا ہے۔ جب یہ بات شروع ہوئی خواص میں تو اللہ نے اب خواص کو اکٹھا کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خواص کو اکٹھا کیا۔ پہلی محفل میں اللہ مہمان جلسہ تھے اور نقیب جلسہ حضور تھے۔ اب یہاں حضور کو مہمان بنایا ہے، نقیب جلسہ رب خود بن گیا ہے۔ اب اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، اب اللہ نے بتایا ہے کہ یہ میرا محمد ہے صلی اللہ، یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء جانتے ہیں، کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے بہت پہلے اللہ نے اس قرآن کو خود تلاوت کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام قدیم کما ہوا قدیم، خود تلاوت کیا۔ تو جب رب نے حضور کا تعارف کروایا ہوگا کیا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا؟ میں اس طرف نہیں جاتا، بات یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے اور بھیجا حضور کو سب سے آخر میں۔ جب کائنات سج گئی، مجمع لگ گیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا، میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لے کر آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، شرک کے بادل بھاگنے لگے، توحید کے نغمے بلند ہوئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، کائنات میں انقلاب آ گیا۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، مکہ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، کعبہ کو قبلہ بنایا تو حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ بنایا تو حضور کے صدقے۔ مکہ کے اندر رہنے والے وہ عرب جن کو دنیا داری میں اتنی مہارت نہ تھی، اللہ نے اگر ان کو عزت دی تو نبی کے صدقے۔ اور وہ آدمی جس کو اونٹ بھی چرانا نہیں آتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنے تو نبی کے صدقے۔ یہی شخص جب خانہ کعبہ کے طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے جناب عمر کہتے ہیں، حجر اسود فخر نہ کر
کرنا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے۔ گیا وہ زمانہ جب ہم پتھروں کو سجدے کرتے تھے، گیا وہ زمانہ جب غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، گیا وہ زمانہ جب امیدیں پتھروں سے ہوتی تھی، گیا وہ زمانہ جب بتوں سے امیدیں لگایا کرتے تھے۔ اب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، توحید عمر کے سینے میں آ چکی ہے، توحید عمر کے ذہن میں آ چکی ہے۔ اب عمر پہلے والا عمر نہیں ہے، اب عمر پہلے والا عمر نہیں ہے، اب عمر غیرت والا ہے، اب عمر جرت والا ہے، اب عمر توحید والا ہے، اب عمر محبت رسول والا ہے۔ اب عمر نے اللہ اکبر تو کہنا ہے، آپ کسی پتھر کی عزت اور اس کی عبادت نہیں کرنی۔ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر تیرا بوسہ کدن نہ لیتا۔ عمر نے تیرا بوسہ اسی لیے لیا ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ دلوں کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، یثرب کو مدینہ بنایا حضور کے صدقے، ماں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، بہن کے سر پر چادر آئی حضور کے صدقے، بیٹی کو زندگی مل گئی حضور کے صدقے، توحید کے نغمے بلند ہوئے حضور کے صدقے، مسجد وجود میں آئی حضور کے صدقے، قرآن نازل ہوا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، یہاں تک کہ تیرا اور میرا چہرہ سلامت ہے حضور کے صدقے، گناہوں پہ پردہ ہے حضور کے صدقے۔ آپ اور میں آج اللہ کے فضل سے انسانوں کی صف میں ہیں تو حضور کے صدقے، کل قیامت والے دن میرے جیسے سیاہکاروں کی بخشش ہوگی تو وہ بھی نبی کے صدقے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ فیصلہ حضور کا سب سے پہلے ہے، بھیجا حضور کو سب سے آخر میں کیا ہے، اور حضور کے بعد اس کائنات کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب کسی اور نبی کی اس دھرتی کو ضرورت کوئی ذلی بروزی کوزی موزی کروزی اور مرز کان جیسا موزی اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی ضرورت۔ او مرزیو، او مرزا گامے کے ناپاک مریدو، تم مرزا گامہ کانا لے کر آ رہے ہو ہمارے پاس، تمہیں پتہ نہیں ہم تو عیب دار بکرا بھی نہیں قربانی میں ذبح کرتے، عیب لگ جائے تو ہم بکرا بھی ذبح، ہم جانور نہیں قربانی میں لے آتے عیب والا، اور تسی کانا چاہ کے ساڑھے گلائے کے آگئے ہو، اور پھر پرلے درجے کا بے وقوف، پرلے درجے کا۔ در سمین میں لکھتا ہے کیرا میں خاکی ہوں میرے پیارے، نام آدم زاد ہوں، آندہ میں بندے دا پوتری نہیں، نام آدم زاد ہوں، جیڑا خود آندہ پیا ہے۔ ساڑھے علماء تقریریں کر دینا کہ مرزے دا اے جھوٹ، مرزے دا اے جھوٹ، میں کہ کدی کدی شیطان دے منہ چوئی سچ نکل ویندہ ہے، یہ سچ نکلے اس کے منہ سے میں بندے دا پوتر بھی نہیں۔ کرا میں خاکی ہوں میرے پیارے، نام آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، گل سمجھ آئی نے، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار، آندہ میں او شائے ہاں بے او دا نام ہی تسی کسی چنگی محفلے چ نہیں لائے سکتے۔ مرزائیاں نو چاہی دے او وضاحت نال دسن، اسا اپنے نبی علیہ السلام دی سیرت وضاحت نال دس رہے ہیں کہ نہیں دس رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انا سیدو ولد آدم،
میں اولاد آدم کا سردار ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. حضور نے فرمایا سارے نبی میرے حوض کوثر پہ آئیں گے. حضور نے جو کہا ہم کھلے عام بتا رہے نہیں بتا رہے؟ بتا رہے نہیں بتا رہے؟ ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں. تم میں ہمت ہے تو بتاؤ بشر کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ مرزا گامہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت کے حامل ہیں. او مرزائیو، ساڈا نبی سید البشر، ساڈا نبی سید الانبیاء، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساڈا نبی سید القونین تے تواڈا کھوتا بشر دی جائے نفرت. نہیں سمجھے؟ توانو او قبول، سانو نبی دے نالین اور نبی دی غلامی قبول. ہم سے توقع مت رکھنا کہ ہم کسی دور میں بھی تمہارے لیے نرمی ذہن میں رکھیں گے. الحمدللہ ٹوپی داڑھی پگڑی نے اپنا آپ منوایا ہے. بے شک بے شک بے شک منوایا ہے. بے شک. تم چند لنڈے کے لبرل لے کر ٹوپی داڑھی پگڑی مولوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہم تم سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں. ہم نے تمہارے باپ دادا کو بھی اس دھرتی سے جوتے مار مار کے نکالا تھا ایسٹ انڈین کمپنی کو واپس. ہم اس ریاست کو حضور کی ختم نبوت کا صدقہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ زندگی بھی حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور میں یہاں پر ضمناً ایک بات کرتا جاؤں، علماء کے بارے میں گفتگو کرنے میں احتیاط کیا کریں، خصوصاً جب سے یہ کچھ فتنہ وجود میں آیا ہے. علماء کے بارے میں مسلسل زہر اگلا گیا ہے. مولانا حمداللہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، ان کا ایک ہوتی ہے فروٹ چاٹ، ایک ہوتی ہے چنا چاٹ، اور ایک ہوتی ہے تھوک چاٹ. تھوک چاٹ پارٹی کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا علماء کے خلاف، ٹوپی داڑھی پگڑی کے خلاف، اور اس پروپیگنڈا کے ذریعے ہماری طاقت کو دبانے کی کوشش کی گئی. لیکن رب ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل تک کہتے تھے مولانا کہنا گناہ ہے، پھر اسی کے پیچھے نمازیں پڑھنے بار بار جا رہے تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء پر اعتماد رکھیں. دیکھیں، آپ اگر ایک سیاسی عالم کو مسند تدریس پہ بیٹھے ہوئے عالم کے ساتھ موازنہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. لوہار کے اوزار اور ہیں، سنار کے اوزار اور ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. آپ کہیں کہ لوہار کا ہتھوڑا بڑا کیوں ہے اور سنار کا ہتھوڑا چھوٹا کیوں ہے؟ اوزار الگ الگ ہیں. جو مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے، جو مسند تبلیغ پہ ہیں ان کا اپنا انداز ہے، جو میدان جہاد میں ہے ان کا اپنا انداز ہے، جو میدان سیاست میں ہے ان کا اپنا انداز ہے. اعتماد رکھو جو سیاست کے میدان میں ہیں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہیں آئین ختم نبوت کا تحفہ دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈھونڈ کے لاؤ غلام غوث ہزاروی کو، اب ڈھونڈ کے لاؤ مفتی محمود کو، ماشاءاللہ. ڈھونڈ کے لاؤ شاہ احمد نورانی کو، ڈھونڈ کے لاؤ علامہ امرت سری کو. کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ڈھونڈ انہیں اب چراغ رخ زیبا لے کر. اس دور کے لوگوں نے علماء پر اعتماد کیا،
علماء نے تمہیں ختم نبوت کا آئین دے دیا. بے شک بے شک. آپ اگر علماء سے بدظن ہوتے رہے تو یقین جانیے بہت جلد آپ بہت پیچھے چلے جاؤ گے اور بہت پیچھے جا چکے ہو. یہ بات ذہن میں رکھنا. علماء کے اوپر اپنے اکابر کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں, ان پہ اعتماد رکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے جان تو قربان کر دیں گے, عقیدہ قربان نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہاں پر ضمناً ایک بات اور کہتا جاؤں, ریاست پاکستان سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ریاست پاکستان کے خلاف زہر اگلا گیا, اس ملک کو بنگلہ دیش بنانے کی دھمکیاں دی گئی, اس ملک کو سری لنکا بنانے کی دھمکیاں دی گئی, اس ریاست کے اندر مجسمے شہیدوں کے توڑے گئے, اس ریاست کے اندر فوج کے شہیدوں کی وردی اس کی توہین کی گئی, اس ریاست کے اندر آرمی کو ڈالر عالمی کہا گیا. ریاست کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ان تمام جرائم میں کوئی ٹوپی داڑھی پگڑی والے تو بتاؤ, ہم تمہیں پیش کرنے کو تیار ہیں. ان فقیروں سے کیوں الجھے رہتے ہو, ان درویشوں سے کیوں نالا رہتے ہو, ان اللہ والوں سے کیوں روٹھے رہتے ہو, اور تہجد کی نمازوں میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, جمعہ کے خطبوں میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, ایک ٹکا تم ان پر خرچ نہیں کرتے, یہ پھر بھی تمہیں زندہ باد کہتے ہیں. جن پر تم اربوں خرچ کر رہے ہو وہ تمہاری وردیاں جلاتے ہیں, تمہارے مجسمے توڑتے ہیں, تمہیں ڈالر آرمی کہتے ہیں. کچھ تو آنکھ کھولو, دیکھو تو صحیح, ان کو بھی پہچانو, یہ بھی تمہارے اپنے ہیں, تمہارے غیر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ غیر نہیں. جتنے پروپیگنڈے فوج کے خلاف ہوئے اس میں کوئی مولوی شامل نہیں. ریاست میں جتنے دھماکے ہوئے کوئی طالب علم شامل نہیں, کوئی مولوی شامل نہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تم ان پہ کوئی بجٹ نہیں لگا رہے, اور جن پر اربوں کا بجٹ لگا رہے ہو وہ ملک کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, سری لنکا بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہم تو کہہ رہے ہیں مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے. ہم کل بھی ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص تھے, ہم آج بھی ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. ہم اپنے آڈینس کو آج بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر ہمیں جگہ ملنی ہے تو اسی دھرتی پر, تو ہمیں محبت بھی اسی دھرتی سے ہے. آپ یوں کھلے عام جلسہ سعودیہ میں جا کے کر سکتے ہیں, افغانستان میں آپ اتنا کھلا عام اپنا جلسہ کر سکتے ہیں, ہندوستان میں آپ جا کر کر سکتے ہیں, کسی اور ملک میں آپ کو کوئی اجازت ہے؟ تو پھر جو وطن ہمیں محفوظ چار دیواری دے رہا ہے, محفوظ سرحد دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں اور حد درجہ مخلص ہیں. جس وطن کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوتی ان کا حال فلسطین کے جیسا ہوا کرتا ہے. اس لیے کسی پروپیگنڈے کا شکار بن کر اپنی ریاست اور اپنے اداروں کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں بننا. پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے, اور اسی پاکستان میں رہ کر ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ بات ضمناً آ گئی تھی, بات چلتی ہے وہاں پر. حضور کو آپ کی تخلیق کا فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا اور بھیجا حضور کو سب سے آخر میں, اور آپ کے آنے کے بعد اب اس کائنات کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دسو, نبی کتابہ لکھ دیں, کی خیال ہے؟
1,24,000 कम व बेश अंबिया में से किसी एक नबी ने भी कोई किताब नहीं लिखी। ते जिस काने नू ए नबी मनदे ने वो किताबां लिखियां ते किताबें च मारियां चगलन लिखियां किताबें उसने। और फिर हाल ये उसके ऊपर कहता जी मेरे ऊपर वही शैतानी इल्हाम आता था ना, उस पर कहता मेरे ऊपर वही आई है जी। वही की आई है जिन्हें इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए भाई आई की है जिन्हें मैं दस नहीं सकता, मैंने इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बता नहीं सकता। भाई कब बताओगे? कहते हैं मेरे पास एक हिंदू लड़का मुलाजिम है, वो छुट्टी पर गया हुआ है, जब वो वापस आएगा वो इंग्लिश जानता है, वो तर्जमा करके देगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वही आई है। तुम्हारे पास उस वही की जो वजाहत आई है ना, वो हिंदू के जरिए से आई है, याद रखना मिर्ज़ाइयों। अल्लाह का नबी किसी से सीखता नहीं, उसकी तरबियत रब की तरफ से बराह रास्त होती है। और हुजूर पर कुरान उतरा, हुजूर को कुरान सिखाया किसने? कुरान का अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने सिखाया हुजूर, किसी से हुजूर ने सीखा। और ये हुजूर का मौजज़ा था कि ना हुजूर लिखते थे ना लिखे हुए को पढ़ते थे, ये मौजज़ा था हुजूर का, ना लिखते थे आप अलैहिस्सलाम और ना लिखे हुए को पढ़ते थे। फिर भी वो कुरान आपकी जुबान से दुनिया तक पहुंचा कि दुनिया आज भी उसका मुकाबला करने से आजिज है। तो अंबिया का काम क्या होता है? कुरान पाक में अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ कुरान को नाजिल किया ताकि आप कुरान को खोल खोल कर लोगों को बताएं। तो नबी खुद वजाहत करता है, किसी से वजाहत सीखता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई हवाओं में उड़े, फिजाओं में रहे, पानी पे चले, कुछ भी कर ले, अगर वो नबुव्वत का दावेदार है तो हम उसकी तरफ तवज्जो करने को भी तैयार नहीं है। आखिरी बात क्या है कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सोशल मीडिया का दौर है, गैर महसूस तरीके से सहाबे कराम के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है और हमारा नौजवान भी उस प्रोपेगंडे का शिकार और ये समझ रहा है कि शायद सहाबे कराम वाकई इस मामले में शायद उनसे सुस्ती हुई है। प्रोपेगंडा क्या किया जा रहा है कि जी इमाम हुसैन शहीद हो गए, सहाबा किधर थे? ये सवाल, सहाबा किधर थे? सहाबा हुसैन के इकट्ठे क्यों नहीं गए? सहाबा पीछे क्यों बैठे रह गए? जनाब, अगर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह जंग के लिए जाते तो सहाबा हुसैन के साथ जाते जैसे हुसैन के नाना के साथ बदर, ओहद, हुनैन, तबूक और खैबर में गए। इमाम हुसैन तो जंग के लिए निकले ही नहीं, जंग लड़ना उनका मकसद ही नहीं था। सहाबा ने ऑफर भी की, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, कि मेरे पास हजारों नौजवानों का एक इज्तिमा है, हम सब आपके हाथ पर बैत करते हैं, लेकिन आप कूफियों पे भरोसा ना करें, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, बिलाद अरब से आपके जानिसारों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम मिलकर आपके साथ चलते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्नी रायतु रसूलुल्लाह फिल मनामी कद अमरनी अमरन इन्नी काज़िन, मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को ख्वाब में देखा है, हुजूर ने मुझे हुक्म दिया है, मैंने तामील करनी है। और यह मसला है कि ख्वाब में नबी आए तो वो ख्वाब भी सच्चा है, और नबी को ख्वाब आए तो वो ख्वाब भी सच्चा है। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेकर चले गए। सहाबा कराम उनको उन्होंने दावत ही नहीं दी। नहीं जी, सहाबा किधर थे? मैं आपसे पूछता हूँ, करबला में सहाबा की तादाद ज्यादा है या मदीना में सहाबा की तादाद ज्यादा है? मदीना में नबी के शहर में हजरत उस्मान शहीद हो गए, क्या हम ये कह सकते सहाबा किधर थे? नहीं समझे। हम कह सकते हैं, कतन कह सकते। क्यों?
کیونکہ حضرت عثمان بھی جنگ نہیں چاہتے تھے. سمجھ لیجئے حضرت عثمان ذوالنورین بھی جنگ نہیں چاہتے تھے اور حضرت امام حسین بھی جنگ نہیں چاہتے تھے. نہ حضرت عثمان نے صحابہ کی دعوت کو قبول کیا لڑنے کے لیے، نہ امام حسین نے صحابہ کی دعوت کو قبول کیا لڑنے کے لیے. کربلا میں جو ہوا وہاں بھی صحابہ بے قصور ہیں، مدینہ میں جو ہوا یہاں بھی صحابہ بے قصور ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں. رافضی امام حسین کو بنیاد بناتا ہے اور صحابہ کو ملزم بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں نہیں نکلے، اور ناصبی حضرت عثمان کو بنیاد بناتا ہے اور اس کے تیروں کا رخ حضرت مولا علی کی طرف ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کیوں نہیں روکا. ہم نہ ناصبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں. ہم کون ہیں؟ سنی ہیں. سنی جس طرح نبی کے یارانے کا غلام ہے اسی طرح نبی کے گھرانے کا بھی غلام ہے. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک ہم نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے اگلا سوال یہ داغ دیا جاتا ہے کہ جی امام حسین شہید ہو گئے، صحابہ بعد میں بھی تو نہیں اٹھے، بعد میں صحابہ نے پھر یزید کے خلاف کیوں نہیں آواز بلند کی؟ یا یہ تعصب ہے یا پھر ان کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہے. وگرنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ سے ایک صحابی رسول یزید کے خلاف اٹھے، نام ان کا حضرت سلیمان بن سرد ہیں، مشہور صحابی ہیں، بخاری کتاب الاذان میں حدیث کے راوی ہیں. وہ اٹھے، انہوں نے لشکر کشی کی یزید کے خلاف اور شہید ہو گئے. یہ شہید محبت حسین ہے. مدینہ سے دو صحابہ باقاعدہ اس مہم میں شامل ہوئے، ایک حضرت عبداللہ بن مطیع اور دوسرے عبداللہ بن حنظلہ. یہ اٹھے، یزید کے خلاف نکلے، حسین کے حق میں نکلے. مکہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھے، خود صحابی، ان کے والد حضرت زبیر صحابی، ان کے نانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صحابی، ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر صحابیہ. حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسین کے حق میں اٹھے، یزید کے خلاف اٹھے، اور اسی تسلسل میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے. مصر کے سرحدی علاقے واسط سے حضرت نعمان بن بشیر اٹھے اور انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور حسین کے حق میں آواز اٹھائی. تو یہ کہنا کہ صحابہ حسین کے حق میں نہیں اٹھے یہ یا تعصب ہے یا پھر تاریخ سے ناواقفیت ہے. صحابہ جس طرح سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے مخلص تھے اسی طرح حضور کے نواسے امام حسین سے بھی مخلص تھے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم حضور کے یارانے کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.